ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف فين طرفيه رواه البخاري. وعن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها آلام فنظر إلى آلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميسي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانها أبي جهم فإنها ألهتني آنفا من صلاتي متفق عليه. رواه البخاري قال كما كنت أنظر إلى ألمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتتني. یہ نماز کا ہی معاملہ چل رہا ہے سر، اس لیے کہ نماز اپنے سے پہلے بہت کچھ چیزیں چاہتی ہے. نماز ایک ایسی ادا ہے جس میں تقریباً ہر عبادت سمو دی گئی ہے، اسی لیے افضل العبادت، یہ سب نماز کا عنوان چل رہا ہے. تو نماز اپنے سے پہلے بہت کچھ اہتمام چاہتی ہے. جگہ کا پاک ہونا اچھی طرح سے، کپڑے کا پاک ہونا اچھی طریقے سے، جسم کا پاک ہونا اچھی طرح سے، پھر قبلہ کی طرف رخ ہونا اور صحیح سمت لینا. تو نماز بہت کچھ اہتمام چاہتی ہے. یہ نہیں کہ اٹھے بس چل دیے. اسی اہتمام میں یہ صدر پوشی ہے. اب آپ کے یہاں تو یہ سب نہیں ہے. غریب کے پاس ایک دو جوڑے مل جاتے ہیں، غریب کے پاس بھی. لیکن ہم جس دنیا سے ہو کے یہاں بامبے میں آئے ہیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کے پاس ایک جوڑے کے سوا دوسرا جوڑا نہیں تھا. تو ان سے کبھی کبھی ہم اپنے بچپن میں پوچھتے تھے کہ کل آپ نماز میں نہیں تھے. بڑے شرم کے ساتھ کہتے تھے میرے کپڑے صاف، ایک ہی جوڑا کپڑا تھا وہ دھو دیا تھا، نماز کے وقت نہیں پڑھ سکتا. یہ تو میں اپنے گاؤں کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے بعض گورنروں کے بارے میں پڑھا ہے، اسلامی حکومت کے گورنر تھے، ان کے پاس ایک ہی لباس، اتنے پرہیزگار، اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے، دنیا سے کچھ لینا نہیں چاہتے. اب جو جہاں بیٹھ گئے وہ چاہتا سب ہم ہی کو مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے. یہ گورنر کی بات ہے، پھر اللہ والوں کا پتہ نہیں. اسی لیے حضور نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ کے بتا دی. کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا. آج کی پہلی حدیث جو جناب ابو ہریرہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس طرح سے کہ اس کے دونوں موڈھے پر کپڑا نہ ہو. دونوں موڈھے سے جب نکال کے کپڑا باندھتے تو پھر بے پردگی کا خطرہ رہتا ہی نہیں، جو کل طریقہ بتایا تھا آپ کو میں نے، اس طرح سے کرتا. ورنہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں بے پردگی کا خطرہ. لیکن اگر سطر پوشی ہر حال میں رہی تو کاندھے پر نہ بھی کپڑا رہا، ایک ہی کپڑا ہے لیکن سطر پوشی ہوئی، سطر نہیں کھلا، بے پردگی نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی. یہ تینوں امام کہتے ہیں. ہاں البتہ امام احمد کچھ اور اصحاب ظواہر کی بات ایسی ہے کہ وہ سنت ہی ادا کر لو جو حضور نے بتائی ہے تو زیادہ اچھا ہے. یہ پہلی حدیث ہو گئی. دوسری بھی کہتے ہیں انہی سے ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا حضور کو فرمایا من صلی فی ثوب واحد فلیخالفین فین طرفین، تو چاہیے کہ دونوں طرف کو مخالف. وہی بات تائید میں لیا ہے جو پہلے آئی تھی، اس کو مضبوط کر رہے ہیں. یعنی بے پردگی نہ ہو کہیں سے. اصل بات یہ ہے اگر ایک کپڑے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بے پردگی کا خطرہ ہے، تو بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ تیسری حدیث ذرا دوسرے طرز کی ہے، اس لیے میں نے آج 3 پڑھ لیا. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین سے ہے. وہ کہتی ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیصۃ لها آلام، حضور نے ایک چادر میں نماز پڑھی اور اس میں دھاریاں تھیں. اونی چادر تھی یا کھدر کی چادر تھی، اس میں دھاری تھی، وہ خوبصورت تھی، وہ پلین نہیں تھی، وہ دھاریاں تھیں اس میں، یعنی دیکھنے میں بہت خوبصورت دکھتی تھی. وہ سیاہ رنگ کی چادر تھی، وہ بھی اونی تھی اور اس میں دھاریاں تھیں. وہ پہن کر کے حضور نے نماز پڑھی، وہ چادر اوڑھ کر کے. فنظر الی آلامہا، تو اس کی دھاریوں کی طرف دیکھا، بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، جو نظر کو کھینچتی تھی اچھی طرح سے. خوبصورت چیز نظر کو کھینچتی ہے اپنی طرف.
فلما انصرفا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال اذهبوا بقمیصی هذه الى ابی جہل، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ. ابو جہم نے بھیجا تھا، ہدیتاً بھیجا تھا، تو بہت بڑے بیپاری تھے، بہت خوبصورت چادر بھیجا. یہ لے جا کر کے ابو جہم کو یہ چادر دے دو. دیکھو ابو جہم نے ہی دیا تھا. اب چونکہ دینے والا جب دل سے دیتا ہے اور کوئی چیز واپس کر دی جائے تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے. حضور کسی کے جلدی سے دل نہیں توڑتے تھے، وہ تو بہت سب متقی تھے، بہت جان چھڑکنے والے تھے، پلکیں بچھانے والے تھے، فرش راہ ہونے والے تھے. حضور کیسے گوارا کرتے کہ اس اپنے غلام کا دل توڑتے؟ دل سے چادر بھیجی تھی، بہت عمدہ اونی چادر. لے جا کے ابو جہم کو یہ دے دو چادر. لیکن اب ان کا دل رکھنے کے لیے کہا تو ان سے کہہ دو مجھے سادی چادر دے دو، ان کا دل رکھنے کے لیے. فرمایا بات تو نہیں بھی امبجانی، امبجانی جگہ کا نام ہے، امبجانی وہ بھی چادر اچھی ہوتی تھی. اب وہ چادر جو شادی ہوتی وہ لیا. یہ تو میں خدا کی طرف توجہ کرتے تھے، چادر اپنی طرف توجہ کرنا چاہتے، وہ خوبصورت تھی. وہ تو جس کپڑے سے دل بٹے وہ بھی خطرناک ہے. یہ ہے یہاں کہاں پہنچا ہے آدمی کبھی. کچھ لوگ تو نماز کم پڑھتے ہیں، اپنا کپڑے زیادہ دیکھتے ہیں جھک جھک کر کے کہ کسی کا ہے میرے مقابلے میں کہ نہیں ہے. ان سے کہہ دو کہ وہ امبجانیہ کی جو چادر آتی ہے نا وہ مجھے دے دو. اب اس کی وجہ بتائی کہ میں ایسا کیوں کر رہا. فإنها الحتنی آنفا انصر، اس خوبصورت چادر نے مجھے نماز میں ذرا مشغول کر دیا تھا، اپنی طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کیا. یہ کپڑے کا اثر ہوتا ہے، جو کپڑا آپ پہنتے اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے سفید کپڑے کو برتری دی گئی، اس سے دل میں صفائی آتی ہے. لیکن جو لباس زائد ہے وہ کالا ہوتا ہے، جیسے جبہ کالا ہو، صدری کالی ہو، شیروانی کالی ہو، وہ کوئی بات نہیں ہے، امامہ کالی. لیکن اصل کپڑا جو بدن سے چپکا ہوا ہے وہ سفید ہو تو اچھا، دل کی صفائی میں وہ معاونت کرے گا. اور کچھ لوگ جو ہے سر سے پیر تک کالا لباس پہن کے مشتہی بنے گھومتے رہتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں چاہیے. مولا علی تو کہتے تھے کہ جوتا بھی پہنو تو کالا نہیں ہونا چاہیے، بھورے رنگ کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ سورہ بقرہ جو آیا، سورہ بقرہ، اس میں جو گائے کا کلر تھا وہ زرد رنگ کا تھا. تو جوتا بھی زرد رنگ کا ہو لیکن گہرا زرد رنگ ہو، گہرا زرد رنگ ہو، اس میں سیاہی چھلکتی ہو، تو خوبصورت ہو، تو کہا وہ زیادہ اچھا رہتا. اس لیے کہ اس میں ایک لفظ آیا کلام پاک میں، مولا علی نے کہاں سے استدلال کیا جائے، تسر الناظرین، یہ دیکھنے والے کو خوش کر دیتا ہے، تو وہ خوشی کا سبب ہے، قرآن سے ثابت ہے. لیکن کچھ لوگ کالے جوتا پہن کے گھومتے ہیں، لباس بھی کالے چڑھائے گھومتے ہیں. بیچارے نہ جاننے والا کچھ بھی کرتا ہے، ایک حرکت کرتا ہے، اس کو مت دیکھتے رہیے آپ وہ کیا کیا کرتا ہے. جب کچھ جانتا ہی نہیں تو جو سمجھ جاتا وہ کرتا ہے. استدلال کا تصور نہ، جیسے وہ گائے کو دیکھتا تھا وہ خوش ہو جاتا تھا، اس کا کلر ایسا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی اس چادر نے مجھے میری نماز میں جو ہے تھوڑا خلل ڈالا ہے، تو امبجانیہ چادر لیا. متفق علیہ. وفی روایت البخاری، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال كنت انظر الى علمها وانا في الصلاه، میں اس کی دھاریوں کو دیکھنے لگا نماز میں، یعنی توجہ کرتا. تو ایسا لباس بھی مت پہنو کہ آپ کی نظر نماز میں نہ رہے، کپڑے پہ چلی جائے کہ کیا شاندار پہن کے آیا ہوں میں، کیا ٹھاٹ پگاری ہے ہم نے، کیا لاٹ صاحب بن کے آیا ہوں میں. یہ سب ذرا اس کا خیال رکھنا بابا. کچھ لوگ نماز قائم کرتے کپڑا زیادہ دیکھتے ہیں، ہے شاندار ہے کیا نہیں. لا للہ. دیکھا آپ نے یہ درس دیا، نماز میں کپڑا بھی خلل نہ ڈالے. اب سمجھ بات صرف اتنی سی. اللہ پاک ہم تمام کو دین کی سمجھ دے دے. ابھی تو آپ سن ہی رہے ہیں، ابھی بہت سی باتیں آئیں گی، تو پہلی فصل ہے، دین کی سمجھ دے دے اللہ ٹھیک سے ہم سب کو، اور اس پر ہمیں عمل پیرا بھی کرے. اور وہ بندگان قدسی زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے، اللہ ان کی خدمت کا بھی ہمیں کچھ موقع عطا فرما. ان بندگان قدسی کا جو علماء و مشائخ ہیں ان کی خدمت تھوڑا کیا کرو، آپ یہ سیکھ لو بابا. اللہ ان کی خدمت کے مواقع ہمیں عطا فرما، ان کے قدموں میں زندگی دے، ان کے قدموں میں موت دے، اور ان کے پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.